گنتی اور اس کا 18واں باب جو 32 آیات پر مشتمل ہے۔ اور خداوند نے ہارون سے کہا کہ مقدس کا بار گناہ تجھ پر اور تیرے بیٹوں اور تیرے آبائی خاندان پر ہوگا، اور تمہاری کہانت کا بار گناہ بھی تجھ پر اور تیرے بیٹوں پر ہوگا، اور تو لاوی کے قبیلے یعنی اپنے باپ کے قبیلے کے لوگوں کو بھی جو تیرے بھائی ہیں اپنے ساتھ لے آیا کر، تاکہ وہ تیرے ساتھ ہو کر تیری خدمت کریں، پر شہادت کے خیمے کے آگے تو اور تیرے بیٹے ہی آیا کریں، وہ تیری خدمت اور سارے خیمے کی محافظت کریں، فقط وہ مقدس کے ظروف اور مذبح کے نزدیک نہ جائیں، تا نہ ہو کہ وہ بھی اور تم بھی ہلاک ہو جاؤ۔ سو وہ تیرے ساتھ ہو کر خیمہ اجتماع اور خیمے کے استعمال کی سب چیزوں کی محافظت کریں، اور کوئی غیر شخص تمہارے نزدیک نہ آنے پائے، اور تم مقدس اور مذبح کی محافظت کرو، تاکہ آگے کو پھر بنی اسرائیل پر قہر نازل نہ ہو۔ اور دیکھو، میں نے بنی لاوی کو جو تمہارے بھائی ہیں بنی اسرائیل سے الگ کر کے خداوند کی خاطر بخشش کے طور پر تم کو سپرد کیا، تاکہ وہ خیمہ اجتماع کی خدمت کریں، پر مذبح کی اور پردے کے اندر کی خدمت تیرے اور تیرے بیٹوں کے ذمے ہے۔ سو اس کے لیے تم اپنی کہانت کی حفاظت کرنا، وہاں تم ہی خدمت کیا کرنا۔ کہانت کی خدمت کا شرف میں تم کو بخشتا ہوں، اور جو غیر شخص نزدیک آئے وہ جان سے مارا جائے۔ پھر خداوند نے ہارون سے کہا، دیکھ، میں نے بنی اسرائیل کی سب پاک چیزوں میں سے اٹھانے کی قربانیاں تجھے دے دیں، میں نے ان کو تیرے ممسوح ہونے کا حق ٹھہرا کر تجھے اور تیرے بیٹوں کو ہمیشہ کے لیے دیا۔ سب سے پاک چیزوں میں سے جو کچھ آگ سے بچایا جائے وہ تیرا ہوگا۔ ان کے سب چڑھاوے یعنی نذر کی قربانی اور خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی جن کو وہ میرے حضور گزرانے، وہ تیرے اور تیرے بیٹوں کے لیے نہایت مقدس ٹھہرے، اور تو ان کو نہایت مقدس جان کر کھانا۔ مرد ہی مرد ان کو کھائیں، وہ تیرے لیے پاک ہیں۔ اور اپنے ہدیے میں سے جو کچھ بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی اور ہلانے کی قربانی کے طور پر گزرانے، وہ بھی تیرا ہی ہو۔ ان کو میں تجھ کو اور تیرے بیٹے بیٹیوں کو ہمیشہ کے حق کے طور پر دیتا ہوں۔ تیرے گھرانے میں جتنے پاک ہیں وہ ان کو کھائیں، اچھے سے اچھا تیل اور اچھی سے اچھی مے اور اچھے سے اچھا گیہوں، یعنی ان چیزوں میں سے جو کچھ وہ پہلے پھل کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے، وہ سب میں نے تجھے دیا۔ ان کے ملک کی ساری پیداوار کے پہلے پکے پھل جن کو وہ خداوند کے حضور لائیں تیرے ہوں گے۔ تیرے گھرانے میں جتنے پاک ہیں وہ ان کو کھائیں۔ بنی اسرائیل کی ہر ایک مخصوص کی ہوئی چیز تیری ہوگی۔ ان جانداروں میں سے جن کو وہ خداوند کے حضور گزرانتے ہیں، جتنے پہلوٹھی کے بچے ہیں، خواہ وہ انسان کے ہوں خواہ حیوان کے، وہ سب تیرے ہوں گے۔ پر انسان کے پہلوٹھوں کا فدیہ لے کر ان کو ضرور چھوڑ دینا، اور ناپاک جانوروں کے پہلوٹھے بھی فدیے سے چھوڑ دیے جائیں گے۔ اور جن کا فدیہ دیا جائے وہ جب 1 مہینے کے ہوں تو ان کو اپنی ٹھہرائی ہوئی قیمت کے مطابق مقدس کی مسکال کے حساب سے جو 20 جیرے کی ہوتی ہے، چاندی کی 5 مسکال لے کر چھوڑ دینا۔ لیکن گائے اور بھیڑ بکری کے پہلوٹھوں کا فدیہ نہ لیا جائے، وہ مقدس ہیں۔ تو ان کا خون مذبح پر چھڑکنا اور ان کی چربی آتشین قربانی کے طور پر جلا دینا، تاکہ وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو ٹھہرے۔ اور ان کا گوشت تیرا ہوگا، جس طرح ہلائی ہوئی قربانی کا سینہ اور دہنی ران تیرے ہیں۔ جتنی مقدس چیزیں بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے، ان سبھوں کو میں نے تجھے اور تیرے بیٹے بیٹیوں کو ہمیشہ کے حق کے طور پر دیا۔ یہ خداوند کے حضور تیرے اور تیری نسل کے لیے نمک کا دائمی عہد ہے۔ اور خداوند نے ہارون سے کہا کہ ان کے ملک میں تجھے کوئی میراث نہیں ملے گی، اور نہ ان کے درمیان تیرا کوئی حصہ ہوگا، کیونکہ بنی اسرائیل میں تیرا حصہ اور تیری میراث میں ہوں۔ اور بنی لاوی کو اس خدمت کے معاوضے میں جو وہ خیمہ اجتماع میں کرتے ہیں، میں نے بنی اسرائیل کی ساری دائیں کی موروثی حصے کے طور پر دی۔ اور آگے کو بنی اسرائیل خیمہ اجتماع کے نزدیک ہرگز نہ آئیں، تا نہ ہو کہ گناہ ان کے سر لگے اور وہ مر جائیں۔
بلکہ بنی لاوی خیمہ اجتماع کی خدمت کریں اور وہی ان کا بار گناہ اٹھائیں۔ تمہاری پشت در پشت یہ ایک دائمی آئین ہو، اور بنی اسرائیل کے درمیان ان کو کوئی میراث نہ ملے، کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کی دہ یکی کو، جسے وہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانیں گے، ان کا موروثی حصہ کر دیا ہے۔ اسی سبب سے میں نے ان کے حق میں کہا ہے کہ بنی اسرائیل کے درمیان ان کو کوئی میراث نہ ملے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو لاویوں سے اتنا کہہ دینا کہ جب تم بنی اسرائیل سے اس دہ یکی کو لو جسے میں نے ان کی طرف سے تمہارا موروثی حصہ کر دیا ہے، تو تم اس دہ یکی کی دہ یکی خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی کے لیے گزراننا، اور یہ تمہاری اٹھائی ہوئی قربانی تمہاری طرف سے ایسی ہی سمجھی جائے گی جیسی کھلیہان کا غلہ اور کوہلو کی مے سمجھی جاتی ہے۔ اور اس طریقے سے تم بھی اپنی سب دہ یکیوں میں سے جو تم کو بنی اسرائیل کی طرف سے ملیں گی خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی گزراننا، اور خداوند کی یہ اٹھائی ہوئی قربانی ہارون کاہن کو دینا۔ جتنے نذرانے تم کو ملیں ان میں سے ان کا اچھے سے اچھا حصہ جو مقدس کیا گیا ہے اور خداوند کا ہے، تم اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزراننا۔ سو تو ان سے کہہ دینا کہ جب تم ان میں سے ان کا اچھے سے اچھا حصہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزرانو گے، تو وہ لاویوں کے حق میں کھلیہان کے بھرے غلے اور کوہلو کی بھری مے کے برابر محسوب ہوگا، اور ان کو تم اپنے گھرانوں سمیت ہر جگہ کھا سکتے ہو، کیونکہ یہ اس خدمت کے بدلے تمہارا اجر ہے جو تم خیمہ اجتماع میں کرو گے۔ اور جب تم اس میں سے اچھا حصہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزرانو گے، تو تم اس کے سبب سے گناہ گار نہ ٹھہرو گے، اور خبردار بنی اسرائیل کی مقدس چیزوں کو ناپاک نہ کرنا، تاکہ تم ہلاک نہ ہو۔